حضرات گرامی، اب ہم دیکھیں کہ دو باتیں تو ہو گئی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی ان اولیاء الا المتقون، یہ اب اولیاء تو وہی ہیں، دوست تو وہی ہیں جو کون ہے، جو متقی۔ اب دیکھیں متقی کون ہے اور تقوی کا تقاضا کیا ہے، اور یہی بات آج کی محفل کی ہوگی۔ قرآن شریف میں پہلے ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد بتا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تین باتیں ہیں تقوی کی جو بہت بنیادی باتیں ہیں۔ اب اگر تم دوستی چاہتے ہو اللہ کی، اب اگر چاہتے ہو کہ اللہ قریب ہو جائے، اب اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا والی ہو، نگہبان ہو، محافظ ہو، مددگار ہو، دوست ہو، پردہ دار ہو، تمہارا پردہ پوشی کرنے والا ہو، تو تم متقی ہو جاؤ۔ اور تقوی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیب پر ایمان لے آؤ، غیب پر ایمان لے آؤ۔ اور اب دیکھیں کہ پورا دار و مدار غیب کے ایمان پر ہے، غیب کے ایمان پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کیا فرما دیا، یہ جو دیوار ہے چاروں طرف سے گھری ہوئی ایک عمارت ہے، جو اس پہ غلاف ہے، یہ غلاف کیا ہے اور یہ دیوار کیا ہے، یہ مقام کیا ہے؟ کہا کعبہ ہے۔ کوئی جانتا ہے کعبہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول نے فرما دیا یہی تو غیب ہے۔ انہوں نے بتایا یہ کعبہ ہے، ہم نے کہا ہاں ہاں یہ کعبہ ہے۔ کیا کہتے ہیں، غار حرا میں جبریل امی آئے اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے پڑھ لو۔ اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم کو نہیں پتا کون لے کر کے آیا، ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا نے ہم سے کلام نہیں کیا، ہم خدا سے کلام نہیں کر سکتے۔ رسول نے کہہ دیا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے، یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ اللہ نے کہا در بدر سر جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں یہاں، اس طاقت کے سامنے اس طاقت کے سامنے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طاقت کے سامنے سر کو جھکا لو، ہم نے نہیں دیکھا، رب کے محبوب نے کہا کہ اس طاقت کو خدا مان لو، ہم نے اسے خدا مان لیا، یہی تو ایمان بالغیب ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ حضرات گرامی دیکھیں، دنیا کا بھی یہی دستور ہے اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان طاقت سے مرعوب ہوتا ہے، انسان طاقت سے مرعوب ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتا ہے اور طاقت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ طاقتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طاقتیں رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہر طاقت کو پارا پارا کر دیا۔ آسمان کی بلندی، آسمان کی بلندی نے جب چاہا کہ ہماری بلندی کے آگے یہ انسان جھک جائے، ہماری بلندی کے آگے انسان جھک جائے، اور انسان اس بلندی کے آگے جھکنے بھی لگا کہ اتنا بلند ہے وہاں کون پہنچ سکتا ہے، آسمان تک رسائی کس کی ہو سکتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ محبوب خدا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے بھیج کر آسمان کی بلندی کو محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ معراج میں جا کر جب جبریل امی 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پر رک گئے تو محبوب کے ذریعے اس آسمان کی بلندی کو محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب یہ چاند، ستارے اور سورج، جب ان کی چمک، ان کی روشنی اور ان کی لائٹ نے انسان کو متاثر کرنا شروع کیا کہ یہ سورج کی روشنی کے آگے بھلا کوئی طاقت ہے، اور سورج کی روشنی کے آگے انسان سر جھکانے لگا، سر جھکنے لگے، انسان متاثر ہونے لگا۔ محبوب خدا کو رب نے بھیجا اور جھولے میں ہی بیٹھ کر وہ انگلی سے اشارہ کرتا رہے اور چاند ادھر جانے لگا، چاند ادھر جانے لگا، تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ارشاد فرما دیا تم اس طاقت کے آگے جھکتے ہو، یہ طاقت تمہارے اس نبی کے اور میرے محبوب کے انگلیوں کے اشارے پر چلتا ہے۔ سورج سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اس کی تپش سے لوگ جلنے لگے، اس کی تپش سے جو ہے لوگوں میں جو ہے اتنی حرارت پیدا ہو گئی کہ اگر کہتے ہیں قیامت کے روز جب سورج سوا نیزے پر آئے گا تو اس کی ایک جھلک سے پوری جو ہے وہ کائنات راکھ بن سکتی ہے۔
ہے وہ سورج جب اس سورج کی تپش کے آگے انسان مرعوب ہونے لگا تو جب گود میں مولائے کائنات بیٹھے مولائے کائنات کی نماز قضا ہونے لگی تو محبوب خدا کو رب نے طاقت دی وہ سورج جس نے اس دنیا کو مرعوب کرنے کی کوشش کی محبوب خدا کے اشارے سے وہ ڈوبا ہوا سورج بھی نبی کے حکم سے واپس آنے لگا اور یہ بتا دیا گیا جس طاقت کے آگے تم جھکنے کی کوشش کر رہے ہو وہ طاقت تو تمہارے محبوب کے قدموں کی یہ ہے کیا ہے ایمان بالغیب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی اور یہی تو کرنا ہے